بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی حالت میں مرا ہو وہ درستیاب صحابی کہلاتا ہے۔ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو اور اسی حالت میں مرا ہو وہ درستیاب تابعی کہلاتا ہے۔ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کو دیکھا ہو اور اسی حالت میں مرا ہو وہ درستیاب تابعی کہلاتا ہے۔ حضرت عباس کے قبیلے کا نام کیا تھا؟ درستیاب بنو ہاشم۔ بنو ہاشم قبیلہ تھا درستیاب تینوں کا۔ درجہ ذیل میں سے کس کا تعلق بنو تمیم سے تھا؟ درستیاب سی ہے، یعنی اے اور بی دونوں۔ درجہ ذیل میں سے کس کا تعلق بنو امیہ سے تھا؟ درستیاب ڈی ہے، تینوں کا۔ حضرت خالد بن ولید کا قبیلہ کون سا تھا؟ درستیاب بنو مخزوم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ درستیاب بنو حوازن سے تھا۔ درجہ ذیل میں سے کس کا تعلق بنو اسد سے تھا؟ درستیاب سی، یعنی اے اور بی دونوں۔ انصاریوں کا تعلق درستیاب سی ہے، یعنی قبیلہ بنو مخزوم اور قبیلہ بنو اوس سے۔ انصار یعنی مدد کرنے والے، یہ درستیاب مدینہ کے لوگوں کا لقب ہے۔ مدینہ کے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ درستیاب انصار النبی، نبی کے مددگار۔ زیادہ تر انصاریوں کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ درستیاب خزرج۔ کیوں حضرت محمد نے حضرت انس کے گھر انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کیا تھا؟ درستیاب رشتہ مواخات کے لیے۔ مواخات سے کیا مراد ہے؟ درستیاب بھائی چارہ۔ مہاجرین سے کیا مراد ہے؟ درستیاب ہجرت کرنے والے۔ مہاجر کی اصطلاح کس پر لاگو نہیں ہوتی؟ درستیاب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ حضرت حکیم بن حزام کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ درستیاب قریش۔ کون سے صحابی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط لکھا کرتے تھے؟ درستیاب سی، یعنی اے اور بی دونوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ درستیاب بنو زہرہ۔ وہ کون سے مجاہد تھے جو اکثر کہا کرتے تھے جنگ کی مشکل ترین رات شادی کی پہلی رات سے زیادہ بہتر ہے؟ درستیاب حضرت خالد بن ولید۔ حضرت حسان بن ثابت نے کب وصال پایا؟ درستیاب 40 ہجری۔ جنگ احد میں جو تیر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پھینکے جا رہے تھے ان کو کون سے صحابی اپنے جسم پر روکتے تھے؟ درستیاب حضرت ابو دجانہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے کس صحابی سے اشعار پڑھنے کی فرمائش کی؟ درستیاب حضرت عامر بن اقوع۔ کس صحابی کو بنو حوازن کی جنگی تیاریاں معلوم کرنے کے لیے جاسوس کے طور پر بھیجا گیا؟ درستیاب حضرت عبداللہ بن ابی حدود۔ اس صحابی کا نام بتائیں جن سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو حوازن کے خلاف جنگ کے لیے ایک بہت بڑی مقدار میں رقم ادھار لی تھی۔ درستیاب حضرت عبداللہ بن ربیعہ۔
حضرت عبداللہ بن ربیعہ نے حوازن سے لڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی رقم ادھار دی تھی؟ درست جواب ہے 3000 درہم۔ اس صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے حوازن سے لڑنے کے لیے ذرہ مہیا کی تھیں۔ درست جواب ہے صفوان بن امیہ۔ حضرت حسان بن ثابت کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ درست جواب ہے بنو مزنہ۔ کس صحابیہ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہیدہ کہتے تھے؟ درست جواب ہے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبرائیل کبھی کبھی کس صحابی کے شکل میں آتے تھے؟ درست جواب ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو کیا خطاب دیا تھا؟ درست جواب ہے امیر المؤمنین۔ کس صحابی کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے مکہ کا گورنر مقرر کیا تھا؟ درست جواب ہے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری۔ جنگ احد میں کس صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں شہادت نوش فرمائی؟ درست جواب ہے حضرت حارث بن حارث۔ ہجرت کے دوران نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قباء میں کس کے گھر قیام فرمایا تھا؟ درست جواب حضرت کلثوم بن ہدم۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا تھا؟ درست جواب حضرت عبداللہ بن صخر۔ کس صحابی کے ہاتھ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی دیتے ہوئے کہا کہ یہ قیامت تک تمہارے پاس رہے گی؟ درست جواب حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح مکہ کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ درست جواب حضرت بلال بن ربیعہ۔ کس صحابی کی شکل حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتی تھی؟ درست جواب حضرت مصعب بن عمیر۔ اس صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے ہوئے صحابی ہونے کا رتبہ پایا؟ درست جواب حضرت اویس قرنی۔ حضرت اسماء بنت عمیس کا قبیلہ کون سا تھا؟ درست جواب ہاشم۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر نے کہاں اسلام قبول کیا؟ درست جواب مکہ میں۔ حضرت حکیم بن حزام نے کب اسلام قبول کیا؟ درست جواب 6 ہجری میں۔ حضرت حکیم بن حزام کس کے بھتیجے تھے؟ درست جواب حضرت خدیجہ۔ حضرت حکیم بن حزام کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ درست جواب بنو اسد۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں اسلام قبول کیا؟ درست جواب مکہ میں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی بن حزم کو کہاں کا حکمران بنایا؟ درست جواب بحرین۔ کون سے صحابی ساقی زمزم کہلاتے ہیں؟ درست جواب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی